اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں سے 35ویں نمبر وہ ہے الغفور۔ الغفور کا معنی خوب بخشنے والا۔ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر خوب بخشنے والی ذات کون ہو سکتی ہے؟ کہ ظاہر ہے کہ جس کو بخشنے پر کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ بخشنے پر کوئی نقصان نہیں ہے، تو جی بھر کے بخشتا ہے، تو غفور ہے۔ اور جا بجا قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس وصف کو جو ہے ذکر کرتا ہے الغفور، تو اس کا معنی خوب بخشنے والا۔ اور یہ عجیب و غریب نام ہے، اس کے بڑے عجیب و غریب فضائل و فوائد ہیں۔ جہاں تک اس کے پہلے فائدے کا تعلق ہے، اس کا فائدہ ہے کہ دل کی سیاہی دور کرتا ہے، یعنی دل پہ کثافت ہے، دل پہ سیاہی ہے، دل پہ انقباض ہے، انسان کا ذوق عبادت نصیب نہیں ہوتا اور ذکر و اذکار میں دل نہیں لگتا، تو دل انسان کا اندھیرا اندھیرا جو اس کا محسوس ہو، اس کے لیے زبردست تاثیر ہے کہ اگر اس کی اپنی تعداد کے اعتبار سے، کیونکہ الغفور جو ہے اس کی عدد ہے 1286 1286، اور اس کا عدد اوسط جو ہے یہ عدد کبیر ہے، اور عدد اوسط اس کا ہے 17 جی، اور عدد جو صغیر اس کا 8 ہے، 8 جی، کیونکہ ہر 8 دن کے بعد جو ہے کوئی لطیفہ غیبی ظاہر ہو سکتا ہے۔ تو یہ یا تو اس کے اپنے عدد یعنی 1286 مرتبہ روزانہ پڑھ کے جو ہے وہ پانی دم کر کے پانی پیے، اپنے سینے پہ دم کر لے، یا انسان خود اپنے نام کے عدد کے اعتبار سے اس کا ورد کر کے، لیکن جب نام کے اعتبار سے ورد کرے گا تو اپنے دل پہ یوں ہاتھ رکھے، مثلا نام کے عدد 213 ہے، ہاتھ رکھ کے پڑھے گا یا غفور یا غفور یا غفور یا غفور، پھر پھونکے گا اول آخر 11 مرتبہ درود شریف۔ ایسی زبردست تاثیر ہے، آپ کی دل کی سیاہی چھٹ جاتی ہے اور دل روشن ہونے لگتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کمال کی اس میں تاثیر ہے۔ سبحان اللہ، اور دوسری تاثیر یہ ہے کہ انسان غمزدہ رہتا ہے، غم ہے، ایک ایسا غم ہے نہ جانتے ہوئے بھی غمگین رہتا ہے، انجانا غم لگا رہتا ہے اس کو، بظاہر دنیا کے سارے ساز و سامان ہے لیکن اداس رہتا ہے۔ تو وہ غم اگر دور کرنا چاہتا ہو تو الغفور میں اس کی زبردست تاثیر۔ اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ اس کے اپنے نام کے عدد کے اعتبار سے، یا یہ ہے کہ خود الغفور کے نام کے عدد کے اعتبار سے اس کا ورد کرے، اور ورد کر کے جو ہے وہ اپنے سینے پہ دم کرے، ہاتھوں پہ دم کرے، پورے بدن پہ جو پھیر لیا کرے، اور باقی اوقات میں بھی چلتے پھرتے یا غفورو کا ورد رکھے۔ یہ تقریباً سمجھو 8 دن ہی نہیں کر پائے گا کہ اللہ اس کے غم کو دور کر دے گا۔ اور تیسرا فائدہ ہے کہ اگر سر میں درد ہے یا بخار چڑھا ہوا ہے اور سر کا درد جاتا نہیں ہے، بار بار ہو جاتا ہے، گولی کھا لی انسان، ٹیبلٹ کھا لیتا، کچھ وقت میں ریلیف، پھر درد ہو جاتا ہے، یا اسی طریقے سے جو بخار ہے، بخار چڑھتا ہے تو پھر اترتا ہے، پھر چڑھتا ہے، جاتا ہی نہیں ہے تو پریشان ہوتا ہے۔ اور آج کل جو ہے یہ کورونا وائرس کے دور میں بخار ہونا خطرناک بھی ہے، اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ یا غفورو کے عدد کے اعتبار سے جو اس کا عدد ہے، اور وہ 1286، تو 1286 مرتبہ خود ورد کرے یا کوئی اور کر لے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے دم کرے، اور دم کر کے اس کی جو دوائیں ہیں جو وہ استعمال کر رہا ہے یا کوئی غذا استعمال کر رہا ہے، اگر غذا نہیں تو روٹی جو ہے، روٹی کے 8 ٹکڑے، 8 روٹی کے ٹکڑے بنائے، ان 8 ٹکڑوں کے اوپر دم کرے اور روٹی کے 8 ٹکڑے کھلا دے، بس یعنی ہاتھ کے ہاتھ آپ دیکھیں گے اس کا بخار اتر جائے گا اور اس کے سر کو درد کو ریلیف ہو جائے گا۔ یہ زبردست میں تاثیر ہے۔ تو 8 دن انسان کر لے، کسی بھی قسم کا مرض ہوگا، تکلیف ہوگی، اس سے اس کو خلاصی ہو جائے گی، یہ اس میں تاثیر۔ اور ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ ظاہر ہے کہ بس اوقات انسان دیکھتا ہے کہ مال و دولت کے سارے اسباب موجود ہیں، دکان چل رہی ہے، مکان ہے، سب کچھ ہے، لیکن برکت نہیں ہے، بالکل ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو جاتا ہے آخری مہینے میں، کہتے ہیں یار پتہ نہیں اتنی لمبی بڑی تنخواہ کہاں چلی جاتی ہے، تو برکت نہیں، تو اس کو کہتے ہیں مال کی برکت اللہ نے کھینچ رکھی، برکت نہیں، اس وجہ سے ایسی احوال ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے نام کے عدد کے اعتبار سے 1286 مرتبہ یا غفورو کا ورد کرے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، یہ پڑھ کے گھر میں چل پھر کے ہر کونے میں 3 دفعہ پھونکے، اور ایک پانی کٹورے میں دم کر لے، اور وہ پانی جو ہے وہ شاور والی بوتل میں ڈال لے، اور ہر کونے پہ 3 چھینٹے، ہر کونے میں، گھر کے ہر کمرے کے، اس میں باتھ روم کا کونا تو باہر کی طرف، اندر نہیں، باہر کرے۔ اس طرح اگر دکان ہے تو دکان کے 4 کونوں میں 3 دفعہ وہ چھینٹے مارے اور پھونکے، اور یہ 41 ڈیز پابندی سے کر لیں، آپ دیکھیں کہ مال میں ایسی برکت ہوگی کہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ مال خرچ کہاں کریں، ایسی تاثیر ہے۔ تو یہ مال میں برکت۔ اسی طریقے سے اولاد، اب اولاد میں انسان برکت چاہتا ہے، اولاد ہے نہیں یا ہے لیکن وہ اولاد ہونا نہ ہونا برابر لگتی ہے کہ یار 4 بچے ہیں لیکن ایسا لگتا ہے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک کا اپنا ایک موڈ ہے، تو انسان تنہا محسوس کر، لونلی لگتا ہے۔ اس کے لیے اس میں تاثیر ہے کہ یہی یا غفورو 101 دفعہ پڑھنا ہے، کسی بھی ایک ٹائم پڑھ کے اس کھانے پہ دم کر دے جو سب بچے بڑے کھاتے ہیں،
ان کے اوپر پھونک دیا کرے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ. آپ دیکھیں گے 2 ہی بچے گھر میں ہوں گے، ہر وقت رونق ہی فیل ہوگی، دائیں بائیں گھومتے نظر آئیں گے، ایسا لگتا ہے گھر بھرا بھرا. تو یہ اور ظاہر ہے آج ایسی اٹیچمنٹ کا نصیب ہوتی ہے تو انسان جو ہے اس کے ذریعے سے اللہ یہ عطا کر دیتے ہیں. اور ایک اس کے اندر تاثیر اور فائدہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ چھوٹے اور بڑے کسی برے اخلاق کے اندر مبتلا نہ ہو، یا آلریڈی کسی برے اخلاقوں میں مبتلا ہیں. آج کل جیسے ڈرگس کی بیماری لگ گئی، یا کوئی بڑا ہے وہ باہر کی جو رنگینیوں کے شوقین ہو گیا ہے، تو اس طرح کی کوئی اخلاقی مرض لگ گئے ہیں، اس کے لیے زبردست تاثیر اس آدمی کے نام کے عدد کے اعتبار سے. اور اگر وہ عدد نہیں نکالنے آتے تو پھر الغفورو کے نام کے عدد جو ہے 1286 مرتبہ یہ پڑھ کے کسی میٹھی چیز میں دم کرے، شہد ہے یا یہ کوئی اور میٹھی چیز ہے جو وہ کھاتے ہیں، بچے ہیں چاکلیٹ یا کوکیز وغیرہ وہ کھاتے ہیں، ان کے اوپر دم کر کے ان کو کھلا دیا کریں. بھلے ان کو بتانا ضروری نہیں، چپکے سے ان کو کھلاتا رہے. اور یہ 71 ڈیز پابندی سے کر لے، کسی بھی قسم کی بد اخلاقیاں ہوں گی ان کے وجود سے نکل جائیں گی، اور بہترین جو حسن اخلاق کے مالک بن جائیں. جہاں خواب میں تعلق ہے تو خواب میں اگر یہ لکھا اور پڑھا الغفورو، اس کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر رحمت آپ کو نصیب ہوگی، یا ابھی نصیب ہے یا نصیب ہونے والی ہے. بس آپ سچی نیت سے اپنے گناہوں کی طرف متوجہ ہو کر ان گناہوں سے توبہ کی طرف قدم بڑھائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو معاف کرنا چاہتے ہیں. الغفور اگر دکھائے تو اللہ آپ کو معاف کرنا چاہتے ہیں، پر آپ ذرا جھولی پھیلے ہاتھ اٹھائیں، اللہ آپ کو معاف کر دیں. معافی ہو گئی تو بیڑا پار ہو گیا. اس لیے آپ دیکھیں کہ جب رمضان شروع ہوتا ہے تو گویا کہ رمضان سے جو عباداتی سال اسلام کا شروع ہوتا ہے، عباداتی سال رمضان سے شروع ہوتا ہے. عام سال ہمارا اسلام کا محرم سے شروع ہوتا ہے، لیکن عباداتی سال جو ہے وہ رمضان سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ اس پہ عبادتیں کثرت سے لاگو کر دی جاتی ہیں. کیونکہ رمضان میں وہ نماز جو 11 مہینے تک ہم پڑھ رہے تھے، رمضان میں اس نماز کو ڈبل کر دیا جاتا ہے. چنانچہ تراویحوں کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ 20 رکعت مزید انسانوں پر لاگو کر دیتے ہیں. حالانکہ 11 مہینے تک یہ 20 رکعت فرض و واجب کی پڑھتا ہے، فرض و واجب کی 20 رکعت 11 مہینے تک پڑھتا ہے. لیکن جب رمضان آتا ہے تو 20 تراویح لازم کر کے اس کو 40 کر دیا جاتا ہے. تو گویا کہ یہ رمضان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بدنی عبادت کو بھی بڑھا دیتے ہیں، کیونکہ سال بھر کی 11 مہینے کی جو فرض واجب کی رکعت کو اگر آپ کاؤنٹ کریں وہ 20 بنتی ہیں. 2 رکعت فجر کے فرض ہیں، 4 رکعت ظہر کے فرض ہیں، 4 رکعت جو عصر کے فرض ہیں، 3 رکعت مغرب کے فرض ہیں، اور 4 رکعت عشاء کے فرض ہیں، اور 3 وتر واجب ہیں. تو 20 رکعت، تو اسے 20 رکعت کو ڈبل کر دیا. تو گویا کہ چونکہ عباداتی سال شروع ہو رہا ہے رمضان سے، تو اللہ تبارک و تعالی نے بدنی عبادت جو نماز کی تھی اس کو ڈبل کر دیا ہے. کہاں وہ 11 مہینے کے اندر 40 سجدے کرتا تھا، لیکن جو رمضان میں اللہ تبارک و تعالی اس کو ڈبل کر کے 80 سجدوں کی توفیق عطا فرما دی. پھر رمضان میں اللہ تبارک و تعالی روزے کی عبادت لاگو کر کے ایک دوسری بدنی عبادت انسان پہ لازم کر دی، کیونکہ عباداتی سال ہے، لہذا عبادتیں کثرت سے اس کے اندر ہونی چاہیے. چاہے جو روزے کی عبادت اس کے اوپر لاگو کر دی. پھر رمضان میں ہی زکوٰۃ اور صدقات دینے کی فضائل بیان کر دیے، اور لوگ رمضان سے رمضان تک کا حساب لگا کر اپنی زکاتیں بھی پیش کرتے ہیں. تو ساری عبادتیں رمضان سے شروع ہو گئی ہیں. اور پھر اس کے بعد رمضان جیسے ختم ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسی عبادت لاگو کر دی جو پہلی کی ساری عبادتوں کا مجموعہ اور نچوڑ تھا. گویا کہ پہلے چیدہ چیدہ پھول جمع کیے، اور پھر رمضان کے بعد ایک گلدستہ بنا کے انسانوں کو پیش کر دیا. اور وہ گلدستہ عبادت حج کی عبادت. اس میں انسان نماز روزہ بھی پڑھتا ہے، اور پھر اس کے اجر و ثواب کو اتنا بڑھا دیا کہ حرم کے اندر جا کر جب نماز پڑھتا ہے، ایک نماز جب حرم میں پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی ایک نماز پر 1,00,000 نماز کا ثواب عطا فرماتے ہیں. تو گویا کہ وہاں پر اس کے درجے کو اس قدر بلند کر دیا. مسجد نبوی کے اندر اگر ایک نماز پڑھتا ہے تو 50,000 نماز کا ثواب لکھا جاتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ حج کا زمانہ جب آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس عبادت کو ثواب کو بھی بڑھا دیا، اور پورا گلدستہ عبادت اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو عطا فرما دیا. اور پھر جس طریقے کی پابندیاں رمضان کے اندر یہ کر رہا تھا، رمضان میں وہ اپنی جائز خواہشات سے دور رہتا تھا، تو حج کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نہ صرف جائز خواہشات سے دور رہنا بلکہ اس بارے میں گفتگو کرنے سے بھی منع کر دیا. رمضان میں آپس میں میاں بیوی وہ گفتگو کر سکتے ہیں مخصوص،
ایک دوسرے سے بغلگیر ہو سکتے ہیں، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ سکتے ہیں اپنی خاص خواہشات کے ساتھ، ایک دوسرے کا بوس و کنار لے سکتے ہیں، لیکن وہ جماع اور صحبت نہیں کر سکتے۔ اتنی پابندی لگائی تھی، لیکن جب حج کا احرام باندھ لیا تو تمہیں اس موضوع پر بیوی سے گفتگو کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ شہوت کے ساتھ ہاتھ پکڑنا تو دور کی بات ہے، بوسہ لینا تو دور کی بات ہے، اس موضوع پر گفتگو کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اگر تم نے گفتگو کی تو یہ جنایت ہو جائے گی، تمہیں اس پر صدقہ دینا پڑے گا۔ تو دیکھو رمضان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ریہرسل اور ایک پریکٹس کروائی ہے کہ بیوی سے دور رہنے کی، کیونکہ اگر حج کی عبادت آ رہی ہے وہاں پر تو دور رہنا تو دور کی بات، وہاں تو تمہیں اس موضوع پر گفتگو کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ اور عام دنوں کے اندر رمضان میں کھانے پینے سے تمہیں منع کر دیا، کھانے پینے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ رمضان کے مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کھانا بھی منع حج کے اندر حاجی کو ایسا کھانا بھی منع کر دیا کہ جو کھانا جس کھانے کے اندر کوئی خوشبو ہے تو خوشبو والے کھانے کی بھی اجازت نہیں۔ چاہے کہ وہ جب خوشبو لگائے، بلکہ ایسا کھانا بھی نہیں کھا سکتا جس کے اندر خوشبو آتی ہو، جس میں الائچیاں پڑی ہوئی ہوں، کھانے پر خوشبو آتی ہو، اس کی بھی اجازت نہیں۔ ایسا صابن بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے جس صابن کے اندر خوشبو ہو۔ نہ صرف خوشبو لگانا بلکہ صابن سے اس سے نہانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو دیکھو پابندیاں حج کے اندر بڑھ گئیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایسا گلدستہ عبادت ہے، اس عبادت کو بندہ جب بروئے کار لے آتا ہے تو پھر سمجھ لیں کہ سیدھا کا سیدھا راستہ اس کے جنت کا ہے۔ اس لیے زندگی میں صرف ایک مرتبہ حج فرض ہے۔ کیا مطلب؟ اس مومن مسلمان نے ایک مرتبہ حج کر لیا، بس اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا گیا، وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اللہ یہ کہ اپنا جنت کا راستہ خود کھوٹا کر دے، خود اس راستے سے بھٹک جائے، خود دروازے کے پاس پہنچ کر دوسری طرف نکل جائے، یہ اس کی اپنی قسمت ہے، اپنا اس کا قصور ہے۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حال میں حاجی کو واپس لوٹاتا ہے کہ فرمایا کہ ایسے کہ کیوم ولدت امہ، کہ آج اس کی ماں نے جنا ہے، جب جنا تھا، جب پیدا ہوا تھا اس کے بدن پر کوئی اس کے روح پر گناہ نہیں تھا، اسی طریقے سے آج یہ بچے کی طرح پیدا ہو کر آ گیا، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ لیکن حاجی کا مقام اس معصوم بچے سے بڑھ جاتا ہے، کیوں کہ گناہ نہ ہونے میں یہ تو بچے کی طرح ہو گیا، لیکن بچے کے پاس نیکیاں نہیں ہیں، بچے کے پاس نیکیاں نہیں ہیں، اس لیے کہ بچے نے تو ابھی نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ کوئی نیکی کی، لیکن حاجی کے پاس نیکیاں ہیں۔ تو وہ حاجی کا مقام اس معصوم بچے سے بھی بڑھ گیا۔ نبی نے جو تشبیہ دی ہے وہ گناہوں میں دی ہے، جیسے اس بچے کے کوئی گناہ نہیں ہے ایسے حاجی کے بھی گناہ نہیں ہے۔ باقی نیکیاں حاجی کی اتنی ہیں کہ زمین سے آسمان تک نیکیوں سے بھر جاتا ہے، جو کہ اس معصوم بچے کے پاس بھی نہیں ہے۔ حاجی کا اتنا اونچا مقام ہے، تبھی تو اللہ کے اس کا اتنا مقام ہے، جب حج سے واپس لوٹتا ہے اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے جس کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیتا ہے، حدیث میں فرمایا اس کے لیے قبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے حاجی سے فوراً دعائیں کروائیں، ایئرپورٹ پہ وصول کریں، کہا جی ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیں ہمارے لیے، فلاں مقصد دعا کر دیں، فلاں ملنا ملار مبارک دینے کے بعد دعا کروائیں اس سے۔ اس کے گھر میں انٹر ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی اس کو یہ مقام عطا فرما دیا اپنے قربت کا، یہ جس کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے دعا کو قبول کر لیں گے۔ یہ حاجی، تبھی تو سنت طریقہ یہ ہے کہ حاجی جب حج سے آئے تو سیدھا مسجد میں، مقامی مسجد میں آئے، مسجد میں آ کر 2 رکعت شکرانے کے ادا کرے، نماز حاجت توبہ کی نیت کر لے، 2 رکعت شکرانے کے ادا کرے، اور اہل اسلام محلے والے اس کو ملنے آئے اور وہاں ان کے لیے ہاتھ اٹھا کے ایک کے لیے دعائیں کر دے۔ دعائیں کرنے کے بعد اب یہ واپس اپنے گھر کے اندر جائے، کیونکہ گھر سے پہلے اللہ کے اس کا وہ مقام ہے کہ یہ جو مانگے گا اس کے لیے قبول ہو جائے گا۔ اگرچہ آج اس کا ہم اہتمام نہیں کرتے، اتنے بے چین ہوتے ہیں کہ ایئرپورٹ سے کسی کو ملنے کا بھی ٹائم نہیں، کہ یار ٹائم نہیں، یا گھر جانا ہے، یار بہت ہو گیا، 40 دن لگائے یار، چلو بچوں کو جانا ہے۔ نہیں، آپ اپنے مقام کو سمجھیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو کسی مقام پہ پہنچائے، صبر و تحمل کے ساتھ آپ وہاں ایئرپورٹ بھی لوگوں کے ملیں، ان کے لیے دعائیں کریں، پھر وہ سیدھا ہو کے جی مقامی مسجد میں لے کے چلو، سیدھا مقامی مسجد میں آئیں، 2 رکعت ادا کریں، وہاں پہ جو لوگ ہیں محلے والے ملنے آئیں اور سب کے لیے دعائیں کر دو، اس لیے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر سے وہ اعزاز لے کے آئے ہیں جو ان لوگوں کو حاصل نہیں ہے۔ آپ ہاتھ اٹھا کے ان کے لیے مانگ لیں گے تو اللہ سب کی جھولیاں بھر دیں گے۔ یہ حجی۔ تو رمضان کے بعد شوال کے مہینے، حج کے مہینے شروع ہو گئے، شوال ہے، ذیقعدہ ہے اور ذی الحجہ کے 10 دن گویا کہ ایام حج شروع ہو گئے، اور حاجی اس وقت آپ جانتے ہیں دنیا بھر میں حاجی حج کی تیاریاں کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دوڑ رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک کے نعرے لگاتے جا رہے ہیں، اے اللہ ہم حاضر ہیں، اے اللہ ہم حاضر ہیں، اے اللہ ہم حاضر ہیں، تیری طرف آ رہے ہیں، تجھے پکارتے ہوئے آ رہے ہیں۔ یہ وہ زمانہ ہے،
اور یہ ایام میں حج کا یہ زمانہ اور خاص طور پہ وہ حج کے 5-6 دن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے قیمتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت جوش میں ہوتی ہے، اور عالم میں کوئی ایسا انسان نظر نہیں آتا جس کو اللہ بخشی کا فیصلہ نہ کرتے۔ اور ظاہر جو غیر حاجی ہیں، غیر حاجیوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پیچھے نہیں چھوڑتے، بلکہ ان کو کہتے ہیں کہ انہوں نے تو فزیکلی مال اور جان کی قربانی دے کر یہ پہنچ رہے ہیں، بدن کی قربانیاں مشقتیں بھی اٹھا رہے ہیں اور مال بھی خرچ کر رہے ہیں، لیکن تم نہیں بلائے گئے، تمہیں اگلے سالوں میں تمہارا نام لکھا ہوگا، لیکن تم اگر جان و مال کی قربانی کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہو تم یہاں پر جانور ذبح کرو، اور ذبح کرتے یہ سوچو اللہ ایسے ہم نے اپنی جان اور نفس کو تیرے راستے میں قربان کر دیا ہے۔ جیسے ابراہیم نے اسماعیل کو اللہ کے راستے میں قربان کیا تھا، یا اللہ بس اسی طرح سمجھے کہ آج جسم و جان کو ہم قربان کر رہے ہیں، آج کے بعد ہماری کوئی خواہش نہیں ہوگی، ہماری آنکھیں تو ہوں گی لیکن گناہ نہیں کریں گی، کان تو ہوں گے لیکن وہ گناہ نہیں کریں گے، زبان تو ہوگی لیکن گناہ نہیں کرے گی، ہاتھ پیر تو ہوں گے لیکن گناہ نہیں کریں گے۔ جیسے جانور جب ذبح کر دیتے ہیں اس کی آنکھیں تو ہوتی لیکن دیکھتی نہیں ہیں، کان تو ہوتے لیکن سنتے نہیں ہیں، ہاتھ پیر تو ہوتے لیکن چلتے نہیں ہیں، دل دماغ تو ہوتا لیکن دھڑکتا نہیں ہے۔ اے اللہ جیسے یہ جانور ہو گیا ایسے ہی اللہ ہم نے اپنے نفس کے جانوروں کو ذبح کر دیا، ہمارا نفس اب یہ آنکھیں تو ہیں لیکن یہ کبھی گناہ کی طرف نہیں کرتا، اس نیت کے سب جانوروں کو ذبح کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کیا قدر کرتے ہیں کہ فرمایا کہ ذبح کا جو خون کا قطرہ زمین پہ اس کا جو گرا، اس کے گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ کے مقبول ہو جاتا ہے اور یہ گناہوں کے پاک ہو جاتا ہے، اس کا دیا مال اللہ کے قبول ہو جاتا ہے۔ اور جانور کے جسم پہ جتنے بال، ہر بال کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کرتے ہیں، اور ہر بال کے بدلے میں اس کو ایک نیکی دیتے ہیں، ہر بال کے بدلے میں اس کا ایک درجہ بلند کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ جن جانوروں کے بال نہیں ہوتے، اون ہوتی، اون جیسے دمبا ہے، بھیڑ ہے، ان کی تو اون ہوتی ہے تو وہ تو بالوں سے بہت زیادہ ہوتی ہے، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، ان کے ہر ریشے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ معاف کر کے نیکی عطا فرماتا، اس کا ایک ریشہ وہ اس کو کون۔ تبھی ہمارے ملکوں میں یا شروع سے یہ ایک رواج ہے، لوگ دمبا ذبح کرتے ہیں۔ دمبا ذبح اس لیے سے کرتے ہیں کیونکہ دمبے کے اوپر جو اون ہوتی ہے نہ صرف دمبے کے بدن پہ ہوتی ہے بلکہ اس کے پیچھے چکی بھی ہوتی ہے، اس چکی پر بھی اون ہوتی ہے۔ نیت یہ ہوتی ہے کہ اس سے جتنے زیادہ بال پیش ہوں گے ہر بال کے بدلے میں گناہ معاف ہوں گے، ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی۔ اگرچہ آج کل ہم تو اس وقت کھانے پہ نگاہ ہوتی ہے، یار دمبے کا گوشت کون کھائے گا، اس میں اسمیل آتی ہے، یار اس پہ چربی بہت، بکرا لاؤ یار، بکرا بھی ایسا، آنڈو نہیں، خسی بکرا لاؤ، آنڈو کے منہ میں اس کی گوشت میں بدبو ہوتی ہے، خسی بکرا۔ اور یقیناً قربانی کے لیے خسی بکرا ذبح کرنا افضل ہے کیونکہ اس کا گوشت جو ہے وہ کسی بدبو سے پاک ہوتا ہے، لیکن آج ہم اپنے نفس کو وہاں بھی رکھتے نہیں، بکرا کرو یار، کھائیں گے یار بکرا، یار ران وان بھون کے کھائیں گے یار، نہیں بھائی۔ پہلے زمانے میں ہمارے بزرگوں کی کیا تھی، دمبا لاؤ، بھیڑ لاؤ، اس لیے کہ اس پہ اون ہے، کیونکہ صحابہ نے نبی سے پوچھ لیا ہے ہر ریشے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی دیں گے، ایک جب وہ گناہ معاف کریں گے اور ایک درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بلند کریں گے۔ یعنی یہ تو غیر حاجی کو بھی محروم نہیں کیا، اس کو بھی امید دلا دی کہ نہیں وہ حاجیوں کے ساتھ آپ ہیں۔ اور حاجی پھر یوم عرفہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیا غیر حاجی کو کہ عرفے کے دن کا روزہ رکھ لو، عرفے کے دن کا روزہ رکھ لو، اس لیے عرفے کا دن کا روزہ رکھ لو گے تو اس کی حالت ہے کہ تمہارے پچھلے ایک سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور آئندہ سال پورے جو گناہ کرو گے وہ بھی معاف ہو جائیں گے، یعنی ایڈوانس میں اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ معاف کر دیں گے۔ یہ وہ روزہ غیر حاجیوں کو اللہ نے یہ بھی فضل عطا فرما دی، اگرچہ حاجی عرفات میں روزہ نہیں رکھتا، کوئی حاجی اگر اتنا تکڑا مضبوط ہو، وہاں کی گرمی برداشت کر سکے تو اس حاجی کے لیے عرفہ کا روزہ رکھنا مستحب ہے، اس کو رکھنا چاہیے، لیکن ظاہر ہے کہ ہر ایک میں وہ طاقت نہیں ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہیں رکھا بلکہ آپ نے پورے مجمع کے سامنے اونٹنی بیٹھ کے دودھ پیا اور یہ بتلا دیا کہ آج روزہ میرا نہیں ہے، تاکہ کوئی غلطی سے روزہ رکھے اور پھر مشقت میں پڑے۔ لیکن اگر کوئی اتنا قوی ہے اور کہتا ہے میں نے عرفے کا روزہ رکھنا ہے تو حاجی بھی عرفے میں روزہ رکھے، اس کو یہ فضیلت ملے گی اور یہ روزہ رکھنا اس کے لیے مستحب ہوگا۔ لیکن غیر حاجی کے لیے دنیا اپنے مقام پر روزہ رکھنا اس کے لیے مستحب ہے، کیوں کہ عرفے کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقت میں اصل میں وہ حج کا دن ہے۔ عرفے کے دن میں شیطان پر جتنا جو ہے ضلالت اور جتنی اس کے اوپر جو ذلت طاری کی جاتی ہے ایسا کبھی نہیں ہوتا، وہ عرفے کے دن کے اندر چلاتا ہے، چیختا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کھلم کھلا بخشی کے فیصلے کر رہے ہیں۔ تو یہ حج کی عبادت، تو حج کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایسی عطا فرما دی ہے
کہ اس کی کوئی نظیر نہیں ہے، ساری عبادتوں کا نچوڑ ہے۔ لہٰذا جس کو حج نصیب ہو گیا تو سمجھے کہ اس کے لیے جنت کا ٹکٹ، جنت کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ اب اپنے مقام پہ آ کے پھونک پھونک کے قدم رکھے، کیوں کہ کہیں یہ ایوارڈ میرا ضائع نہ ہو جائے۔ جیسے دنیا کے اندر لوگ ایوارڈ حاصل کر لیتے ہیں، پھر وہ کوشش کرتے اس کو قائم رکھیں۔ بڑے بڑے ریسلر، بڑے بڑے جو وہ مقابلے کرنے والے ایوارڈ لے لیتے ایک دفعہ کو، وہ کہتے باپ یہ میرے ہاتھ سے جائے نہ، مقابلے کرتے، باکسر ہے مقابلے کرتے ہیں تاکہ ایوارڈ میرے ہاتھ سے نہ جائے۔ بس اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جنت کا ایوارڈ دے کہ یہ جنتی ہے، وجبت لہ الجنہ، اس لیے کہ اب جنتی کا یہ ٹکٹ لے کے آ گیا، کیونکہ اس لیے زندگی میں ایک مرتبہ حج ہے، ایک مرتبہ، اور ایک مرتبہ حج بس کر لیا جنت، ساری زندگی گزر گئی، سارے گناہ معاف ہو گئے کیونکہ اللہ کے دربار سے ہو کے آئے۔ اس سے علماء نے لکھا کہ حج کے 4 بڑے مقاصد ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا مقصد حج کا کیا ہے؟ گناہوں کا معاف ہونا، کیوں کہ یہ تطہیر کا ذریعہ ہے، حج سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حاجی جب حج کرتا ہے ان مقامات پہ جاتا ہے جن مقامات پہ عاشقان خدا گھومتے پھرتے رہے ہیں۔ کوئی مینا میں گیا، عرفات میں گیا، مزدلفہ میں گیا، چکر کاٹ رہے، طواف ہو رہا ہے، مجھے صفا برفا، یہ عاشقان خدا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت حاجرہ رضوان اللہ علیہ، یہ سب کے سب لوگ، یہ سب عاشقان خدا ہے، وہ سب ان مقامات پہ پھرتے رہے اللہ کو تلاش کر، اللہ کو پانے کے لیے، اور اللہ ان کو مل گیا اور اللہ ان کو ان مقامات پہ لے کے پھر رہا ہے۔ تو حاجی جب حج کے لیے جاتا ہے ان سب مقامات پہ جاتا ہے، جب ان مقامات پہ جاتا ہے تو اس کے اوپر خاص انوارات الہی نازل ہوتے ہیں، اور اس مقام کی جتنے ملائکہ ہیں وہ ملائکہ اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، کیونکہ کبھی مینا میں جاتا ہے، کبھی عرفات میں جاتا ہے۔ یادگار کس کی ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ کی۔ یادگار کس کی ہے؟ اسماعیل ذبیح اللہ کی۔ یادگار کس کی ہے؟ حضرت حاجرہ کی۔ اس سے کہ صفا مروہ کے اندر جب دوڑتا ہے تو اس کو حاجرہ یاد آتی کہ ہماری اماں حاجرہ یہاں دوڑ رہی تھی اس بچے کی خاطر، اس بچے کے لیے اوپر چڑھ کر کبھی صفا سے کبھی مروہ سے دیکھتی تھی کہ بچہ محفوظ تو ہے لیکن پانی کے لیے بے چین، صفا مروہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اللہ کی عاشق کی اس ادا کو ایسا قبول کیا، آنے والی قیامت تک کے لیے اس کو کیا، ہماری عبادت بنا دی۔ اور پھر مینا کے اندر، پھر مزدلفہ میں، پھر عرفات میں، یہ کیا ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ الصلوۃ والسلام جو اسماعیل کو لے کے پھر رہے ہیں، مینا کے اندر ذبح کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ اشارہ ہو گیا تھا کہ ذبح کرو، رات کو خواب دیکھ رہے ہیں کہ ذبح کرو، اب ذبح کرنے چلتی ہے، خواب آ گئے، بڑے حیران ہوئے کیا خواب دیکھ، دوسری دن پھر خواب دیکھا کہ ذبح کر رہے ہیں، تیسرے دن دیکھا پھر وہی خواب۔ اب انہوں نے سوچا کہ نہیں، یہ شیطانی خواب نہیں، یہ تو رحمانی خواب لگتا ہے، بار بار خواب جو آ رہا ہے یہ رحمانی خواب ہے کہ بیٹے کو ذبح کرنا ہے، لہٰذا بیٹے کو تیار کیا کہ چلو اللہ کے راستے میں ذبح کرنا۔ سوچنے کی بات ہے، پیغمبر تھے، پلٹ کے اللہ سے پوچھ لیتے، یہ اللہ میاں یہ خواب آ رہا ہے بیٹے کو ذبح کرنے کا، تو کیا آپ کی چاہت ہے میں ذبح کروں؟ یا اللہ تبارک و تعالیٰ خواب نہ دکھاتے، وہی کر دیتے، ڈائریکٹ وہی کر دی، ابراہیم اسماعیل کو میرے راستے میں ذبح کر دو، ہو سکتا تھا، کیوں نہیں ہوا؟ آج ہم تو ویریفیکیشن بہت کرتے ہیں، نبی خواب میں آ کے کہہ بھی دیں داڑھی رکھ لے بھائی، داڑھی رکھ، میری سنت تجھے اتنی بری لگتی ہے، تو میرے جیسا چہرہ بنانا تجھے گوارا نہیں ہے، تو صبح اٹھ کے مولوی صاحب سے، مولوی صاحب یہ خواب دیکھا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اللہ کے بندے، نبی نے کہا مجھے جس نے دیکھا حقیقت میں دیکھا، اسے جو کہہ دیا حقیقت میں کہہ دیا، اب تو تعبیریں لیتا پھرتا ہے کہ بھائی داڑھی رکھنے کو حکم ہے رکھ لو، کیونکہ نبی یہ کہہ رہے میرے جیسا چہرہ جو ساری کائنات میں سب سے حسین چہرہ، مجھے اللہ نے داڑھی عطا فرمائے، تو میری جیسی داڑھی رکھ لے۔ جی دعا فرمائے حضرت، دعا فرمائے۔ اس میں دعا کیا ضرورت ہے؟ کھانا کھانے سے پہلے تو دعا نہیں کروائی کبھی کہ مجھ سے کھانا کھانا چاہ تو دعا کرے کھا لوں، ہگنے موتنے جانا ہے دعا کر دے کہ ہگ موت لوں، یہ نفس کی شرارتیں ہیں۔ ابھی تھوڑا سا ذرا ابھی جوانی میں داڑھی رکھے ہیں، اماں بھی ڈانٹتی ہے، نانی بھی برا مانتی ہے، دادی تو ویسے لٹ اٹھا لیتی ہے کہ یار ڈاکوؤں کی طرح داڑھی رکھ لی تو نے، یہ کیا کر لیا تم نے؟ بھائی اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے وہاں ابراہیم کو خواب آ رہے بیٹا ذبح کریں، وہ ویریفیکیشن نہیں کرے، اللہ میاں یہ آپ ہی نے کہا ہے نا، کیونکہ بیٹا وہ بیٹا جس کو 80 سال کے بڑھاپے میں مانگ رہے تھے، ایک روایت میں آتا ہے اسے 120 سال عمر تھی حضرت جب وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور بیوی کی عمر 80 سال تھی، اس وقت اللہ نے بیٹا عطا کیا تھا۔ اور بڑھاپے کی اولاد کتنی محبوب ہوگی، اور وہ 8-9 سال کی عمر کا پہنچا، اور 8-9 سال کا بچہ کتنا پیارا ہوتا ہے، وہ ننا منا مشیر بھی ہوتا ہے ماں باپ کا، وہ ننا منی تسکین بھی ہوتا ہے ماں باپ کی، آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہوتا ہے، اور گھر کی رونق بھی ہوتا ہے۔ 8-9 سال کا بھولا بالا بچہ کتنا پیارا ہوتا ہے۔ فرمایا ذبح کرو میرے راستے میں۔ حضرت ابراہیم نے پلٹ کے نہیں پوچھا
کیوں کہ ایسے نہیں اللہ نے ان کو خلیل بنا لیا، اللہ کا خلیل، اللہ کو دوست. اور کہا میرا دوست جب چاہتا ہے ذبح کروں تو پھر میری کیا مجال ہے کہ میں سر موئی نراب کروں. اور آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار پتہ نہیں، اچھا سوچیں کہ یہ دعا فرما دیجیے، دعا بھئی آپ پر حج فرض ہو چکا، آپ مالدار ہیں، 10 سال سے آپ نے حج نہیں کیا، بھئی یہ تو واجب علی الفور فوری فرض ہو جاتا، کیوں نہیں کیا؟ جی بس کاروبار کی مصروفیت ایسی ہے، بس دعا فرمائیں کہ بس کوئی الٹرنیٹو مل جائے تو انشاءاللہ حج کروں گا. بہت سوئٹزرلینڈ گھومنے کے لیے نہیں پوچھتا، پیرس کی سیر کرنے کے لیے ہر سال جاتا ہے فیملی لے کے، نہیں پوچھتا. حج میں آ کے پوچھتا ہے جی دعا کریں انشاءاللہ. نہیں میرے دوستو، یہ نفس کے دھوکے ہیں. یہ ہمارے بڑوں کے جو قصے اور واقعات، یہ ہمیں اصل میں مشعل راہ ہیں کہ دیکھو انہوں نے جب یہ کر کے دکھا دیا تو تمہیں کرنے میں کیا مصیبت ہے. یہ تمہاری تو باپ دادا ہیں کہ جنہوں نے بغیر پوچھے کہا کہ اچھا اللہ میاں کا حکم ہے تو بس اب میں نے ذبح کرنا ہے. لیکن اللہ نے خواب دکھایا، وہی نہیں کی، کیونکہ اس عاشق کے عشق کا امتحان لینا تھا کہ یہ کوئی دوسرا راستہ نکالتا ہے کہ نہیں ہمارے طرح کہ یہ نبی نے خواب میں کہا ہے. خواب سچا جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، ہم گناہ گار ہیں، ہمیں کہاں سچا خواب آئے گا، لہذا داڑھی واڑی بعد میں کریں گے. نہیں بھائی، یہ داڑھی کا گناہ تو ویسے اتنا خطرناک گناہ ہے کہ یہ تو ہر وقت ہی ساتھ لگا ہوا ہے. ایک اللہ والے فرماتے ہیں آپ نماز پڑھے تو ساتھ لگا ہوا ہے، روزہ رکھا تو ساتھ لگا ہوا ہے، زکات دے رہے تو ساتھ لگا ہے، حج کے نعرے لگا رہے لبیک اللہم لبیک تو ساتھ لگا ہوا ہے. یہ داڑھی منڈانے کا گناہ کبیرہ تو ہر حال میں ساتھ ہے. سجدے میں پڑھے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہر وقت ساتھ ہے، تہجد میں کھڑے ہر وقت ساتھ. دوسرے گناہ کبیرہ تو آپ نے کیے تو ایک طرف خدا نہ خاصا چوری کی لمیٹڈ، زنا کیا لمیٹڈ، ٹائمنگ ختم. لیکن یہاں اس کی ٹائمنگ ختم ہی نہیں ہوتی، ہر وقت آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے. اور ایک اللہ والے فرماتے تمہیں کیا خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پہ جا کے تم سلام کرتے ہو اور رسول اللہ تمہیں جواب نہ دیتے ہو، منہ پھیر لیتے ہو. کیونکہ زندگی میں نبی نے کیا. جب داڑھی منڈا ان کے سامنے آئے، 2 داڑھی منڈے ایران کے قاضی آپ کے سامنے آئے تو انہوں نے سلام کیا، آپ نے منہ پھیر لیا. وہ ادھر آ کے سلام کیا، آپ نے ادھر منہ کر لیا. تو آپ نے ناگواری سے فرمایا یہ شکلیں جو تم نے بنا رکھی ہے، داڑھی مڑا رکھی ہے، تمہیں کس نے کہا یہ داڑیاں مڑاؤ؟ انہوں نے کیا کہا ہمارے رب نے حکم دیا ہے. کیونکہ ایران کے لوگ اپنے بادشاہ کو رب کہتے تھے. ہمارے رب نے حکم دیا ہے کہ ہم داڑیاں مڑائیں، مونچھیں بڑھائیں. مونچھیں بڑی بڑی رکھی، داڑھی مڑائی بھی ہیں. اور آپ نے فوراً کاؤنٹر میں فرمایا لیکن میرا رب مجھے حکم یہ دیتا ہے کہ میں داڑھیوں کو بڑھاؤں، مونچھوں کو کٹواؤں. یہ صحیح حدیث. تو وہ تو غیر مسلم تھے، مشرک تھے، ان کے چہرے کو دیکھ کر نبی نے ناگواری کی. اور مسلمان جو اپنے آپ کو ماننے والے، وہ اگر داڑھی مڑا کے رسول اللہ کے دربار پہ جاتے ہوں گے تو کیا خیال ہے کہ وہ سلام کا جواب دیتے ہوں گے؟ اور یہ بڑا خوش ہے، سیلفیاں بناتا ہے، وہ کھڑے ہو کے سیلفی. اس شرم نہیں آتی کہ ایک پیٹھ رسول اللہ کی طرف کر رہا ہے، رسول اللہ کی جالی مبارک کے دکھانے کے لیے سیلفی. جی پیچھے ظالم تیری پیٹھ رسول اللہ کو ہو گئی ہے، رسول اللہ تیرے طرف دیکھ تو پیٹھ کر رہا ہے. اس سیلفی کی کیا حقیقت ہے؟ تو اتنی بڑی بے گستاخی کر رہا ہے. بیت اللہ کی طرف پیٹ کر کے سیلفی بنا، پیچھے بیت اللہ جی بیت اللہ کی طرف پیٹ کر کے بڑا خوش ہو رہا ہے جی بیت اللہ میں عمرہ کر رہا ہوں. آپ نے جو بیت اللہ کی طرف پیٹ کرنے کا کوئی حکم نہیں ہے. یا تو چہرہ کرنے یا پہلو کر کے طواف کرنے کا حکم ہے، آپ پیٹ کر رہے ہیں اللہ کے گھر کی طرف. اور صحابہ کے عشق کا عالم یہ تھا کہ ابو دجانہ جنگ احد کے اندر لڑائی ہو رہی ہے اور آپ پر تیر برسنے لگے تو رسول اللہ فرمایا کوئی ہے مجھے ان تیروں سے بچائے گا؟ مطلب کوئی عاشق ہے تو آئے سامنے دفاع کرے. تو ابو دجانہ آ گئے اور انہوں نے آپ کی طرف چہرہ انور کر لیا اور یوں اور آپ کو ڈھانپ لیا. آپ کی کمر پہ تیر لگ رہے ہیں، آپ کے ہاتھوں پہ آپ کو یوں ڈھانپا ہوا ہے. رسول اللہ فرمایا کہ ابو دجانہ میری طرف منہ کیوں کیا ہوا ہے؟ ان کی طرف منہ کر کے سینہ سپر ہو کے کھڑا ہو جا. آپ اے اللہ کے حبیب، جی تو یہی چاہتا ہے کہ سینے پہ تیر کھاؤں محمد مصطفیٰ کے عشق میں، لیکن میں سینہ ان کی طرف کرتا ہوں، پیٹھ محمد کی طرف ہوتی ہے. یہ مجھے گوارا نہیں ہے کہ میں پیٹھ اپنے محبوب کو دوں اور ظالموں کو سینہ دوں. میں پیٹھ ان کو دوں گا، سینہ آپ کو دوں گا. میدان جنگ ہے، جنگ کے اندر تو کتنے کچھ جائز ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے عشق ادب کا عالم یہ ہے کہ آپ نے پیٹھ نہیں کی، میں رسول اللہ کو پیٹھ دوں؟ نہیں، یہ تو چہرہ انور اور دل ان کو دوں گا، پیٹھ ان کو دوں گا، پیٹھ پہ جتنے تیر مارنے مارے. یہ ابو دجانہ صحیح حدیث. اور آج ہم وہ کھڑے ہو کے روزہ اقدس کے پیٹھ دے کے سیلفی بنا کے بھیجتے ہیں. عجیب پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور وہ آپ کو دیکھ رہا ہو، آپ پیٹھ کر رہے ہیں. اللہ کی کیا قیمت لگی آپ خود سوچ لیں. قدم قدم پہ سجدے میں گراؤں جی ذرا فوٹو کھینچو. بعض لوگوں نے تو ڈنڈے بنا رکھے ہیں، سجدہ کر کے خود ہی کھینچتے ہیں. سیلفی بناتے ہیں نا وہ اسٹک لے کے، سجدے میں گرا ہوا ہے اسٹک لے کے سجدہ کر رہا ہے کہ جی ماشاءاللہ جی ہم نے کہتا وہ اس میں ریاض الجنہ میں ہم نے سجدہ کیا. یہ ریاض الجنہ میں جانے کا مطلب ہے کہ جنت میں آ گئے.
بعض لوگ وہاں سے نکلتے ہی نہیں ٹکی ہو جاتے ہیں، بھائی نکلو، ابھی یار جنت میں آنا کوئی آسان کام ہے، جنت سے نکلنا ابھی اوروں کو ٹائم دو. نہیں بھائی، یہ سب دھوکے ہیں، یہ نفس کے دھوکے ہیں، اس سے باز آ جاؤ. میں تو ہمیشہ دوستوں سے کہتا ہوں کہ اللہ ایسا حج کروائے، ایسا عمرہ کروائے کہ ایک بھی تصویر نہ کھینچی جائے، ایک بھی کوئی تصویر کھینچنے والا نہ ہو. جیسے پہلی زمانے کے اندر رسول اللہ نے اور رسول اللہ کے عاشقوں نے حج کیے ہیں، کسی کی کوئی تصویر نہیں. اور آج کل تو قدم قدم پہ لوگ لے لیتے ہیں. کوئی معروف آدمی ہو تو اچھا وہ حضرت جی آئے فوٹو کھینچ لو. میرے اپنے دل میں ہمیشہ تمنا آتی ہے کہ کاش مجھے یہ حج عمرے کا موقع ملے، میری ایک بھی کوئی تصویر نہ بنے. بڑی دل میں ایسی حج عمرہ ہو کوئی تصویر نہ بنے. تصویر بنے تو رسول اللہ کے محبوب کے قلب پر میری تصویر بنے، جہاں کل کو شفاعت کرنے کے لیے کھڑے ہو جائے. کیونکہ فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے. یہ تصویریں کس کو دکھانی بھائی؟ یہ ساری تصویر دیکھ کے کیا کر رہے ہیں؟ او جی ماشاءاللہ، او بڑے سمارٹ لگ رہے ہیں، واہ واہ بڑے نورانی ہیں جی. کیا ملا؟ بس دو کمنٹ. اس کے لیے آپ نے رسول اللہ کو پیٹ دے دی، اس کے لیے آپ نے بیت اللہ کو پیٹ دے دی. زمزم پینے تصویر دکھا رہے ہیں. اللہ کے بندو، کیا ان میں کوئی حقیقتیں نہیں ہیں؟ حقیقتوں کی طرف آؤ، حقیقتوں پر فیصلے ہیں. ایسے حج اور عمرے کرو کہ کوئی تصویر نہ کھینچے، نہ خود کھینچو نہ کھنچواؤ. بالکل ایسا گمنام گیا تھا، گمنام واپس لوٹا. جسے نام لکھنا تھا لکھ لیا، اسے اعلان کر دیا اس کے وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب کر دی ہم نے. مزہ تو تب ہے. اس لیے حج کی تیاریاں ہو رہی ہیں. میرے پاس حج کا سب سے بڑا مقصد یہ کیا کرتا ہے؟ تطہیر کرتا ہے. گناہ معاف ہوتے ہیں. کیونکہ جب انسان جو ہے ان اللہ والوں اور عاشقوں کی جگہوں پہ جاتا ہے، انوارات الہیہ اترتے ہیں، اس کے اندر ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی اس کو مغفرت، اس کے گناہ معاف کر دیتے. اور دوسرا حج خود اٹسیلف ذکر اللہ کا ذکر ہے. یہ اللہ کا ذکر ہے حج. کیونکہ حج میں ان مقامات پہ جب جاتے ہیں، اللہ کے شاعر کو دیکھتے ہیں، اللہ یاد آ جاتا ہے. مینا کا میدان دیکھا، یاد آ گیا یار عاشقان خدا یہاں، رسول اللہ یہاں آئے ہوں گے، رسول اللہ یہاں خطبہ دیا ہوگا، رسول اللہ یہاں بیٹھے ہوں گے. یہ ادائیں سب یاد آتی ہیں. تو پھر کیا ہے؟ خود بخود خدا یاد آ جاتا ہے. لازم ملزوم، جیسے ملزوم کو دیکھ کے لازم یاد آ جاتا ہے. سورج کو دیکھ کے آپ کو روشنی کا تصور آ جاتا ہے. آگ کو دیکھ کے آپ کو گرمی اور تپش کا تصور آ جاتا ہے. ایسے یہ مقامات مینا ہے، عرفات ہے، مزدلفہ ہے، یہ سارے ان مقام، جبل نور ہے، ان مقامات کو دیکھ کر آپ کو اللہ یاد آ جاتا ہے. پر جب اللہ یاد آتا ہے تو ان کو دیکھنا خود اللہ کا ذکر ہے. تبھی تو آپ جانتے ہیں کہ بیت اللہ کے صرف بیٹھ کے دیکھنا یہ خود ذکر اللہ ہے، اور لہٰذا ذکر اللہ کا ثواب آپ کو ملتا ہے. اور بیت اللہ کے اندر جانے کے بعد سب سے اچھی عبادت یہ کہ بیت اللہ کا بیٹا دیکھتے رہے، بیت اللہ کا بیٹے دیکھتے رہے. بس یہ کچھ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کو خود دیکھنا اٹسیلف ایک بہت بڑی عبادت ہے. کیونکہ اس کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے. جب اللہ یاد آتا ہے تو اللہ کا ذکر انسان کے قلب و جان سے آٹومیٹکلی خود بخود جاری ہو جاتا ہے. تو اس لیے حج کا دوسرا بڑا مقصد یہ ہے کہ حج خود اپنی ذات کے اندر اللہ کا ذکر ہے. کیونکہ حج کے سارے مقامات کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے. کہاں ابراہیم خلیل اللہ صلاۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا ہوگا، یا مزدلفہ کے اندر آئے ہوں گے، یا مینا کے اندر آئے ہوں گے، یا عرفات کے اندر ٹھہرے ہوں گے. تو یہ ساری چیزیں یاد آتی ہیں تو انسان کو اللہ یاد آتا ہے. اور تیسرا بڑا مقصد اس کا یہ ہے کہ وصل حبیب کی ایک صورت، محبوب سے ملنے کا ایک راستہ ہے. آپ 11 مہینے پورا سال زندگی خدا کو یاد کرتے ہیں، سجدوں میں گرتے ہیں، پکارتے ہیں، عشق الہی کے اندر سرشار ہو جاتے ہیں. تو اس عشق میں کبھی دل کرتا محبوب کو جا کے گلے لگائیں، ملنے کو دل کرتا ہے یار محبوب سے ملے. کب تک یہ خط و کتابت ہوتی رہے گی؟ یار وصل بھی تو ہو. اللہ تبارک و تعالی ان عاشقوں کے لیے حج کی عبادت وصل حبیب بنا دیا کہ حاجی حج پہ آ جائے، حج پہ آ کے جب حجر اسود کا بوسہ دے گا تو اس کا میرے ساتھ مصافحہ ہو جائے گا، میرے ساتھ اس کا مصافحہ ہو جائے گا. گویا کہ بوسہ دینے کا مطلب اللہ سے آپ نے مصافحہ کر لیا. دو مومن مسلمان جب مصافحہ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ابھی جدا نہیں ہو پاتے کہ حدیث میں آتا اللہ دونوں کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. اور یہاں جب اللہ سے مصافحہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی پھر کوئی گناہ باقی رہنے